حبشے میں حضرت جعفر طیار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور دربار ہے عیسائی بادشاہ کا، نجاشی کا دربار ہے. بادشاہ کے ارد گرد دائیں بائیں پادری بیٹھے ہیں اور انجیل ان کی گود میں ہے. سن وہ قرآن رہے ہیں. دربار عیسائیوں کے بادشاہ کا ہے. صحابی رسول حضور حیدر کرار کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. عیسائی بادشاہ بھی رو رہا ہے، دربار میں بیٹھے ہوئے پادری بھی رو رہے ہیں. کہاں رو رہے ہیں؟ حبشے میں. کہاں رو رہے ہیں؟ آج کل دنیا کا نقشہ اٹھائے نا تو ایک ملک کا نام نظر آئے گا، ایتھوپیا. یہ جو ایتھوپیا ہے یہ پہلے حبشہ تھا، اب اس کا نام چینج ہو گیا. جس طرح کہ ہمارے ملک میں ایک صوبہ تھا سرحد، آج کل اس کا نام ہے خیبر پختونخوا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کا نام سرحد تھا، بعد میں آنے والے تھے اس کو خیبر پختونخوا ہی کہتے رہیں گے. ہاں کہیں پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ پہلے اس کا نام سرحد تھا. حبشے کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے. اب آپ نقشہ دیکھیں، ایتھوپیا کہاں ہے اور حجاز مقدس کہاں ہے. اور پھر یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں، ترا یہ مضارعہ کا صیغہ ہے. جب انہوں نے قرآن سنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. رونے والے حبشے میں رو رہے ہیں، میرے آقا حجاز مقدس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. جس طرح حضور کے سننے کی طاقت بے مثال ہے، اسی طرح حضور کے دیکھنے کی طاقت بھی. سننے کی طاقت کیا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ. اور دیکھنے کی طاقت کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو دیکھنے کی طاقت کیا عطا کی ہے؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. محبوب اللہ نے ایک ایک چیز آپ کی آنکھوں پر عیاں فرما دی ہے. آج جو شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ لفظ نبی صیغہ کون سا ہے، صفت مشبہ کے خواص کیا ہوتے ہیں، آج جو لفظ نبی کو صرفی حیثیت سے کھول نہیں سکتا، وہ نبی کے علم پہ بحث کرتا ہے کہ نبی نظر نہیں رکھتے. بریلی کے تاجدار جو جانتے تھے کہ شان نبوت کیا ہے، انہوں نے کہا کائنات میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو. رونے والے حبشے میں رو رہے ہیں، میرے آقا حجاز مقدس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ترا یہ مضارعہ کا صیغہ، آپ دیکھ رہے ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، قیامت تک جب بھی کوئی قرآن پڑھتے ہوئے روئے گا، حضور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے، حضور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھ تو 10,000 صحابہ بھی رہے تھے، دیکھ تو سارے اہل مکہ بھی رہے تھے. پھر اللہ نے صرف حضور کے دیکھنے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ حضور کا دل بڑا خوش ہو رہا تھا اس منظر کو دیکھ کر. اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو حضور نے طائف میں پتھر برداشت کی، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو بدر و احد میں قربانیاں پیش کی ہیں کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. اس لیے آج اللہ نے صرف حضور کے دیکھنے کا ذکر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے حضور کا دل خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کر. اسی طرح جب کوئی قرآن پڑھتا ہے حضور اس کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے. ترا اعینہم، محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ
ایمان کے قوی ہونے اور قرب الہی کی منزلیں طے کرنے کی نشانی اور دلیل ہے، اور یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ حضور کی نگاہ میں آنے کا وظیفہ ہے۔ جو قرآن شوق سے پڑھ